بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ اکرام، صحیح البخاری حصہ اول سبق نمبر 4، صحیح بخاری کا تعارف، اس کا حصہ اول آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے امام بخاری علیہ رحمہ کی سیرت کے حوالہ سے علماء کے ہاں امام بخاری علیہ رحمہ کا مقام و مرتبہ، آپ کی تالیفات اور آپ پر آزمائش کا دور، آپ کی وفات اور تدفین کے حوالہ سے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم صحیح البخاری کا مکمل نام اور نام کے اندر کچھ اصطلاحات، اس کی وضاحت، صحیح البخاری کی سبب تالیف اور کس مقام پر امام صاحب نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اس کے حوالہ سے ہم پڑھیں گے۔ صحیح البخاری کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جس کو امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ ابن صلاح کے اندر ذکر کیا ہے۔ الجامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں حدیث کی تمام اقسام پائی جاتی ہے۔ المسند جس میں باسند حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ الصحیح سے مراد سند اس کی متصل ہے، معلول اور شاذ نہیں ہے، راوی اس کے عادل ہیں، تام الضبط ہیں۔ المختصر جس میں اختصار کو اپنایا گیا ہے۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ، جسے ہمارے ہاں مرفوع روایت کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ سننہ و ایامہ ان کا تعلق دین سے ہے اور آپ کے روزمرہ کاموں سے ہے۔ یہ چیزیں امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری میں نقل کی ہے۔ تو صحیح البخاری کے نام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے کس اہتمام کے ساتھ صحیح البخاری کو تالیف کیا ہے۔ الجامع، جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں روزمرہ زندگی کے بڑے بڑے تمام معاملات اس کو ذکر کیا جائے۔ محدثین کے ہاں جامع خصوصاً اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں کم از کم 8 موضوع عقیدہ، عبادات اور معاملات کے اعتبار سے اس میں ذکر ہوئے ہوں۔ یعنی اس کتاب کے اندر عقائد پر بحث ہوئی ہے، احکام پر بحث ہوئی ہے، اس میں تفسیر پر بحث ہوئی ہے، تاریخ پر بحث ہوئی ہے، فتن پر بحث ہوئی ہے، مناقب پر بحث ہوئی ہے، آداب زندگی پر بحث ہوئی ہے۔ تو ایسی کتاب جو ہے وہ جامع کہلاتی ہے۔ المسند، مسند لفظ محدثین کے ہاں مختلف 4 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، مرفوع روایت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند پہنچتی ہو، مرفوع روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل، عمل، اس کو بھی محدثین کے ہاں مسند کہا جاتا ہے، یعنی مسند بمعنی مرفوع۔ اسی طرح فقط متصل روایت کو بھی مسند کہا جاتا ہے، وہ مرفوع ہو، موقوف ہو، مقطوع ہو۔ اسی طرح مرفوع بھی ہو اور وہ متصل بھی ہو، جس معنی میں امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری کو نقل کیا ہے اور اس کو مسند کہا ہے، یعنی باسند مرفوع روایات، پہلی دونوں شرطیں جس میں پائی جاتی ہوں، اس کو بھی المرفوع المتصل، جو صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے شرط لگائی ہے، المسند سے۔ اور تیسرا، مسند کا لفظ خاص ایک راوی سے جو روایات جتنی بھی منقول ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع کر دی جائیں، جیسے امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد نقل کی ہے کہ ایک صحابی سے جتنی روایات میسر ہوئی وہ ایک جگہ ایک صحابی کی مسند کے نام سے ذکر کر دی کہ یہ ایک صحابی کی طرف سے، پھر دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، اس طرح ان روایات کو جمع کیا۔ محدثین کے ہاں ایسی کتاب کو بھی مسند کہتے ہیں۔ تو صحیح البخاری مرفوع متصل ہونے کی وجہ سے مسند کہلاتی ہے۔ الصحیح، امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو صحیح اس کا نام رکھا ہے اور ذکر بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایک حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر نقل نہیں کی اس وقت تک جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ یہ روایت بالکل درست ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح مروی ہے اور میں نے اس پر استخارہ بھی کیا ہے۔ تو صحیح روایت اس کے محدثین کے ہاں 5 شرائط ہیں، اس کے تمام راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، سند متصل ہو، معلول نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ تو یہ 5 شرائط جس حدیث روایت کے اوپر پائی جاتی ہیں وہ روایت صحیح کہلاتی ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح یعنی یہ 5 شرائط، اور بلکہ آگے جا کر بات ہوگی کہ اس سے بھی زائد امام بخاری علیہ رحمہ نے بڑی کڑی شرائط صحیح البخاری میں لگائی ہیں۔ المختصر، مختصر کا معنی ہوتا ہے جس میں اختصار کیا گیا۔ خود امام بخاری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث، اس میں سے یہ 7563 یعنی 7000 کے قریب احادیث جو ہیں صحیح البخاری میں نقل کی ہیں۔ اگر ان مقرر روایات کو امام بخاری علیہ رحمہ مکمل ذکر کرتے، یعنی ایک ایک روایت کو امام بخاری علیہ رحمہ نے 20 مرتبہ بھی صحیح البخاری میں ذکر کیا ہے، وہاں اپنے مکمل ذکر نہیں کیا بلکہ جز ذکر کیے۔ اگر اس کو مقرر ذکر کیا جاتا اور مکمل روایات کو ذکر کیا جاتا تو صحیح البخاری کا حجم جو ہے وہ شاید اس سے مزید 2 گنا بڑھ جاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب المختصر ہے۔ پھر مزید اگر یہ 7000 کے قریب احادیث اس میں سے تکرار کو ہم حذف کر دیں تو بغیر تکرار کے یہ تقریباً 2700 روایات رہ جاتی ہیں جو صحیح البخاری کے اندر ہیں۔ تو کہاں 6 لاکھ اور کہاں صرف 2700 روایات کو ذکر کیا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، اس لیے اس کا نام المختصر امام بخاری علیہ رحمہ نے تجویز کیا۔ صحیح البخاری کو لکھنے کا سبب، صحیح البخاری کو لکھنے کے 2 مختلف سبب جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، معلق ہیں، کہ امام بخاری علیہ رحمہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں امام اسحاق بن ابراہیم راہوی رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے ایک دن اس خواہش کا اظہار کیا، لو جمعتم کتابا لسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صحیح روایات پر مشتمل ایک کتاب تجویز کرو۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح محمد بن سلیمان بن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اس کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے رہا ہوں اور آپ کے چہرہ مبارک سے جو مکھیاں ہیں قریب آ رہی ان کو دور کر رہا۔ تو جب اس کی تعبیر کروائی گئی تو معبرین نے، بعض میں ہے کہ امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ نے ہی اس کی یہ تعبیر کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو جھوٹ ہے یا غیر صحیح روایات ہے ان کو الگ کر دیں گے، صحیح روایات کا ایک مجموعہ نقل کریں گے۔ تو فرماتے ہیں پھر یہ صحیح البخاری جو ہے لکھنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے امادہ کیا اور پھر میں نے مزید محنت کی صحیح البخاری کو لکھنے کی۔ تو یہ استاد محترم کا مشورہ اور پھر امام بخاری علیہ رحمہ کا خواب آنا اور پھر اس کی تعبیر میں صحیح البخاری کو لکھا گیا ہے۔ صحیح البخاری کو کس جگہ پر لکھا گیا ہے، اس حوالہ سے علماء میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے 16 سال کے اندر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ 16 کے 16 سال لگاتار مکہ کے اندر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف مقامات پر کہیں آپ نے کتاب کے ابواب ترتیب دیے ہیں، کہیں ترجمۃ الباب ترتیب دیے ہیں، کہیں جو ہے وہ امام بخاری علیہ رحمہ نے روایات کو نقل کیا ہے۔
تو امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی مشائخ کی ایک بڑی جماعت سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو ترجمۃ الباب ہیں یہ روضۃ من ریاض الجنہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کے درمیان جگہ ہے وہاں ترتیب دیے، اور آپ نے صحیح البخاری کی ابتدا یہ مکہ المکرمہ مسجد الحرام میں کی ہے۔ ابتدا جو ہے اس کی تصنیف کی، ترتیب کی، یہ اور ابواب جو ہیں یہ مسجد الحرام میں آپ نے ترتیب دیے، اور اس کے بعد پھر دیگر علاقوں کی طرف چلے گئے اور ترجمۃ الباب جو ہیں یہ آپ نے روضۃ من ریاض الجنہ میں ترتیب دیے ہیں۔ تو یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری کو ترتیب دینا شروع کیا ہے مکہ المکرمہ میں، وہاں آپ نے اس کے ابواب جو ہیں وہ ترتیب دیے، اور اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ دیگر علاقوں کی طرف بھی نکلے ہیں، اور زیادہ تر کام آپ نے مدینہ المنورہ روضۃ من ریاض الجنہ میں ترتیب دیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے صحیح البخاری کا ابتدائی تعارف پڑھا ہے، جس میں صحیح البخاری کا مکمل نام اور اس کی وضاحت، سبب تالیف اور کس جگہ صحیح البخاری کو لکھا گیا ہے۔ اس سبق میں آپ صحیح البخاری کے تعارف کا حصہ اول پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہمارے چند ایک سوالات ہیں۔ صحیح البخاری کا مکمل نام لکھیں۔ دوسرا سوال ہے المسند سے محدثین کے ہاں کیا کیا مراد ہے۔ صحیح البخاری لکھنے کے اسباب نوٹ کریں۔ ابواب صحیح بخاری کس جگہ ترتیب دیے گئے ہیں، یہ سوالات آپ نے حل کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔